السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ دوسرے حصے میں پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق میں مشقیں چل رہی ہے۔ مشق میں آج یہ مشق کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں پہ بھی جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں، جمع مکسر کے، اور جمع مکسر کے بارے میں یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے سبق کے شروع میں ہی۔ جمع مکسر میں ہذہ اور تلکا کا استعمال کیا جا سکتا ہے اشارہ کرتے وقت، یعنی اسے واحد مؤنث کے حکم میں رکھتے ہوئے۔ تو مشق میں جو ابھی تک الفاظ گزرے تھے وہ سارے وہ تھے جو انسانوں کے علاوہ جو چیزیں تھی وہ چیزیں تھی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں غیر ذوی العقول جسے۔ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں آج کا جو سبق ہے ہمارا، یہ انسانوں کی صفات ہیں اور انسانوں کے بارے میں ہیں۔ ان کی جمع مکسر ہے، تو ان کے جمع مکسر میں بھی ہم ہذہ یا تلکا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ فرق ہے ان دونوں میں، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول میں، وہ اگلے سبق میں آنے والا ہے۔ یہاں پر تو بس ہمیں ہذہ اور تلکا لگانا ہے اور ہم لگاتے ہوئے کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے لفظ ہے یہ امراء، یہ امیر کی جمع ہے۔ ہذہ امراء، یہ شاہزادے ہیں۔ امیر، راجہ، نواب، شہزادہ سب کہہ سکتے ہیں۔ تو ہذہ امراء، یہ شاہزادے ہیں۔ وزراء، یہ وزیر کی جمع ہے۔ تلک وزراء، وہ وزراء ہیں۔ حکماء، یہ حکیم کی جمع ہے۔ ہذہ حکماء، یہ دانشوران ہیں۔ دانشور، سمجھدار، عقل مند۔ شرفاء، یہ شریف کی جمع ہے۔ تلک شرفاء، وہ شرفاء ہیں۔ کرماء، یہ کریم کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ کریم بھی کر سکتے ہیں، سخی بھی کر سکتے ہیں۔ ہذہ کرماء، یہ سخی لوگ ہیں۔ شعراء، یہ شاعر کی جمع ہے۔ تلک شعراء، وہ شعراء ہیں۔ یہ بعین ہی اردو میں استعمال ہے جمع شعراء۔ ادباء، یہ اگلا لفظ ہے۔ ادباء، یہ ادیب کی جمع ہے۔ ہذہ ادباء، یہ ادباء ہیں۔ علماء، یہ عالم کی جمع ہے۔ تلک علماء، وہ علماء ہیں۔ عظماء، یہ عظیم کی جمع ہے۔ ہذہ عظماء، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ کبار، یہ کبیر کی جمع ہے۔ تلک کبار، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے ہیں۔ قصار، یہ قصیر کی جمع ہے۔ ہذہ قصار، یہ کوتاہ قد ہیں۔ طوال، یہ طویل کی جمع ہے۔ تلک طوال، وہ دراز قد ہیں۔ غلاظ، یہ غلیظ کی جمع ہے۔ غلیظ کا ترجمہ ہوتا ہے موٹا، گاڑھا۔ ہذہ غلاظ، یہ موٹے ہیں۔ یہ انسان کی صفت نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کسی کپڑے وپڑے کی صفت ہوگی تو غلاظ کا ترجمہ پھر ہو جائے گا یہ موٹے کپڑے ہیں مثلا۔ شداد، یہ شدید کی جمع ہے۔ تلک شداد، وہ مضبوط ہیں۔ دعات، یہ داعن کی جمع ہے۔ یہ اس طریقے کے کئی انداز کی جمع ہیں۔ یہ دعات، داعن، قازن، یہ سارا ہے۔ یہ زیر دکھ رہا ہے داعن پر، غازن پر، قازن پر، راعن پر، لیکن یہ زیر نہیں ہے بلکہ یہ بدلی ہوئی شکل ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے اس کا واحد۔ داعی جس کو بولتے ہیں، غازی جسے بولتے ہیں، اس کی اگر اس پر الف لام لگا دیں گے تو پھر وہ الداعی الغازی بنتا ہے۔ اردو میں البتہ یا کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو دعات، یہ داعن کی جمع ہے۔ ہذہ دعات، یہ مبلغین ہیں، یہ دعوت دینے والے ہیں۔ غزات، یہ غازن کی جمع ہے۔ تلک غزات، وہ مجاہدین ہیں۔ قضات، یہ قاضن کی جمع ہے۔ ہذہ قضات، یہ جج ہیں۔ رعات، یہ راعن کی جمع ہے۔ تلک رعات، وہ نگراں ہیں، وہ
حفاظت کرنے والے ہیں، وہ دیکھ بھال کرنے والے ہیں، وہ چرواہے ہیں۔ نگراں تھوڑا زیادہ اچھا سا ترجمہ ہے۔ ہداتن یہ ہادن کی جمع ہے، ہادہی ہداتن یہ رہبر ہیں، یہ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ کفارن یہ نیا وزن آیا، یہ کافرن کی جمع ہے۔ تلک کفارن وہ منکرین ہیں، وہ کافرین ہیں، منکر خدا کو کافر بولتے ہیں۔ فجارن یہ فاجر کی جمع ہے۔ ہادہی فجارن یہ بدکار ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ فساقن یہ فاسق کی جمع ہے۔ تلک فساقن وہ گنہگار ہیں۔ یہ فاجر اور فاسق کا اردو میں ایک ہی سے ترجمہ ہوتا ہے، عربی میں الگ الگ ترجمہ ہے اور اصطلاحاً الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بس یہاں پر ہم نے ایک کا بدکار کر لیا، ایک کا گنہگار کر لیا۔ شبانن یہ شابن کی جمع ہے۔ ہادہی شبانن یہ جوان ہیں۔ فتیانن یہ فتن کی جمع ہے۔ تلک فتیانن وہ نوجوان ہیں۔ غلمانن یہ غلامن کی جمع ہے۔ ہادہی غلمانن یہ خدام ہیں، یہ لڑکے ہیں۔ ایک جو اردو کا غلام ہے اس کے لیے عبد کا لفظ آتا ہے، اور یہ جو غلام ہے یہ لڑکا خادم کے معنی۔ ولدانن یہ ولدن کی جمع ہے۔ تلک ولدانن وہ بچے ہیں۔ تو یہ کئی طرح کی جمع تھی، ایک تو فجار کفار کا وزن تھا، ایک دعات کا وزن تھا، اور ایک کبار کا وزن تھا، اور ایک امراء کا وزن تھا۔ اس وزن پر جمع تھی، بس ہمیں حاضی یا تلک لگانا تھا اور اس سبق کو مکمل کرنا تھا۔ الحمدللہ ہم نے یہ کام کر لیا۔ اس سبق سے متعلق تصویریں بھی jamilulum.org پر دستیاب ہیں، آپ وہاں سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔